وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم وبجمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم والشہداء لا برزخیۃ، اور یہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دنیاوی حیات، دنیا والا جسم زندہ رہتا ہے، اور تمام انبیاء کے ساتھ ہے اور شہداء کے ساتھ ہے۔ لا برزخیۃ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی اور شہید کا جسم، اس کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، نبی کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے اور شہید کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کا جسم ہوتا ہے اور محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت بہت عجیب توجیہ فرمائی ہے، فرمایا جس طرح انبیاء کے بارے میں ہے نا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین اور مٹی پر حرام کیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ بات سمجھنا، نبی کے جسم کو کون، اور اگر مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو اور اس سے پیغمبر کے وجود کو ختم کریں تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ بھئی پیغمبر اس دنیا میں ہو الیاذ باللہ تو کتنے لوگ ایسے جن نبی انبیاء کے جسم کے ٹکڑے کیے، وفات کے بعد نبی کا جسم سالم رہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وفات کے بعد نبی کا جسم لے تو جس طرح دنیا میں تھا وفات کے بعد ٹکڑے شروع کر دے تو کوئی جی حدیث میں تو سالم رہتا ہے، سالم تو نہیں رہا۔ سالم ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس میں بندے کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو، پیغمبر کا وجود مٹی کے حوالے کر دے تو مٹی اس کو کچھ نہیں کہتی، لیکن مٹی کو چھوڑے خود بندہ اس میں دخل شروع کر دے تو یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بہت بڑا حل ہو جائے گا۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یا ان کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو میت تھی مصر میں، ان کو وہاں سے منتقل کیے لے گئے شام میں اپنے علاقے میں، تو ان کا وجود اتھر جو تھا کہتے ہیں ان کی ہڈیاں لے کر گئے تھے، جسم سالم نہیں تھا۔ تو جب نبی کا جسم سالم ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا جسم سالم کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا ایک بات یہ سمجھو، یہ اسرائیلیات میں سے ہے جس کی تصدیق ضروری ہو سکتا ہے، روایت ٹھیک نہ ہو۔ یہ تو تب اشکال ہو کہ جب روایت ٹھیک ہو نا۔ نمبر دو، اگر روایت ٹھیک بھی ہو تو یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو اگر ختم کیا ہے تو کیا مٹی تھی یا کوئی اور دھات تھی؟ حکیم الامت تھانوی کا جواب میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مٹی نہ ہو اور کسی اور دھات سے پیغمبر کے وجود پہ اثر پڑ جائے تو یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے، شہید کا بھی ہوتا ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں اور شہید ہوتا ہے جسم محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شہید سمجھا لیکن در حقیقت وہ شہید نہ ہو۔ کیوں؟ شہادت کے لیے قتل ہونا اور اخلاص بھی شرط تھا، ممکن ہے وہ اخلاص کی نعمت سے محروم ہو، ظاہری شہادت ملے گی، حقیقی شہادت نہ ملی ہو تو وجہ یہ ہوگی، لیکن نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں نہ ہو سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حیات جو دنیا والے جسم پر محسوس ہوتی ہے یہ حیات خاص ہے حضور پاک کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ لا برزخیۃ، پیغمبر کی حیات دنیاوی ہے۔ لا برزخیۃ میں برزخیۃ موصوف ہے، کما ہی حاصلۃ لسائر المومنین، یہ صفت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کی حیات، ناصر مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں کہوں گا تو مجھے دیکھو، یہ بالکل میرے سامنے بیٹھ کر بھی دروازہ بجتا ہے تو دیکھتے ہیں، تو عام بندہ تو ضرور دیکھے گا نا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، دروازہ کھٹک جائے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی بندہ چلا جائے، آپ سبق پڑھتے رہیں۔ یہ اب میری اب بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں جب علماء یہاں پر آتے ہیں میں سعادت سے کہتا ہوں کہ ان کو علوم دو عالم سمجھ کر، ان کی تربیت کرو اعدادیہ کے بچے سمجھ کر، پھر یہ تربیت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر میں اس غلط فہمی کا مبتلا ہو گیا نا بھی علماء تشریف لائے ہیں، ان کو کیا سمجھانا، ان کو کیا اٹھانا، ان کو کیا کہنا، تربیت نہیں ہوگی۔ علمی گفتگو ہم یوں کریں گے جیسے علماء بیٹھے ہیں۔ میں عوام میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ دیکھیں عبارت میں پڑھ رہا ہوں، عوام میں عبارت نہیں پڑھتا، خلاصہ سمجھاتا ہوں، آپ کے سامنے عبارت پڑھ کے لفظ حل کر رہا ہوں۔
لیکن جب تربیت کریں گے تو ایسے جیسے ادادیہ کے بچے ہیں، اولا کے بچے ہیں۔ ادادیہ بعض پوری داڑھی والے بچے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، ننھی منی داڑھی والے بعض ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، دیکھو میں ان کو کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے میرے پاس ہے، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کا میں نام لے کر کہتا ہوں، آپ کو بغیر نام نہیں کہتا ہوں۔ ان سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، عام سے کم ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے کہ ہم خانقاہ مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمہ اللہ کے یہاں ہندوستان میں تھے۔ حضرت کا معمول تھا تہجد کو اٹھتے، تلاوت کرتے، اشراق تک ذکر فرماتے، اشراق کے بعد 10-11 بجے تک ذکر فرماتے رہتے۔ حضرت فرماتے ہم چونکہ صلاح کے لیے ٹھہرتے تھے، حضرت بھی ناشتہ نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے تھے، شیخ کے ناشتے کا انتظار کرتے، جب شیخ ناشتہ کرتا ہم تب کرتے، مشقت اٹھاتے، اور ہمیں ڈانٹ بھی بہت ملتی تھی، ڈانٹ بھی بہت سنتے تھے۔ باہر سے بہت سارے لوگ آتے تھے، آئے مرغ کھائے چلے گئے، دسترخوان سجا چلے گئے، ملے پھل کھائے چلے گئے۔ تو میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا کہ حضرت باہر کے آنے والوں کو آپ بہت کھلاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ڈانٹ کھلاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دیسی مرغ کھلاؤں اور پھر یہاں سے فارغ کر دوں؟ اس پہ خوش ہو؟ کہا پھر مجھے بات سمجھے۔ میں نے کہا تھا میں دال کھلائیں، ڈانٹ کھلائیں، لیکن یہاں سے نہ بھیجیں۔ فرماتے ہیں باہر والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو اچھا کھانا نہیں کھلاؤں گے تو دوبارہ کیسے آئیں گے؟ ان کا تو اکرام میں اس لیے کرتا ہوں، اور آپ اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس ٹھہرے ہو، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو تمہیں بریانی اچھا کھانا کھلا کے یہاں سے نکال دوں؟ پھر خوش ہو تم؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہاں رہنے والوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، ان نے یہاں رہنا ہے، اور وہ ڈانٹ نہ سننا چاہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھی آپ بھی مہمان کو دسترخوان پہ کھانا کھائیں اور گاڑی پر بیٹھے شام گھر چلے جائیں۔ نہیں جی ہم نے ادھر رہنا ہے، ادھر تو پھر آپ کو ڈانٹ ملنی ہے۔ اور یہ جو 1-2 سال سہ جائے نا اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، زندگی بھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے واقعتاً مجھے ڈانٹا ہے۔ میں سنا رہا تھا، رات ساتھی بیٹھے تھے میرے پاس، تو میں نے کہا تھا مجھے خاتون کا میسج ہے، میں نے میسج پڑھ کے سنایا۔ اس نے کہا جی میں خاتون ہوں، میں شادی شدہ ہوں، شوہر کے باوجود کسی کے عشق میں مبتلا ہوں، مجھ سے بیعت تھی، مجھے بتایا، میں نسخہ بھی دیتا، ڈانٹتا بھی، پیار بھی کرتا، ڈانٹتا بھی۔ میں نے رات میں نے کہا میسج پڑھو۔ اس نے کہا شیخ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، مغرب پڑھ کے آپ کی یاد ہے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی میں اسے 1 منٹ برداشت نہیں کرتی تھی بات نہ ہو، اب اللہ کا شکر ہے میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اور میرے دل میں شوہر کی محبت آ گئی، آپ کے صدقے میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی۔ اس نے کہا شروع میں آپ ڈانٹتے تھے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، کیا مجھے ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے کام ہیں، میں اپنا مرض بتاتی ہوں تو مجھے ڈانٹتے ہو، کیسے شیخ ہو؟ اب مجھے احساس ہوا کہ آپ کی ڈانٹ کا فائدہ کیا ہوا، میرے دل سے عشق ختم ہو گیا ہے، اب میرے دل میں میرے شوہر کی محبت آ گئی ہے، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ یہ جب آدمی شوق سے ڈانٹ سنتا ہے نا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اور جب شوق سے ڈانٹ نہیں سنتا پھر اس کے نتائج دیکھیں، آپ ادھر بیٹھو کھانا کھاؤ یوں کرو، رات میں نے کہا نا صبح پھر گئے پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے، زور کو آپ نے پھر اسی طرح بیٹھ رہے ہیں، میں نے پھر آ جانا ہے، یار آگے ہو جاؤ، ادھر دیکھو کیسے کھانا کھاتے ہو، نہ آپ نے بدلنا ہے نہ میں نے بدلنا ہے، آپ بھی پکے رہو ہم بھی پکے رہیں جی، شوق نہ ڈانٹ کھاتے ہیں، آپ شوق سے ڈانٹ کھاتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے ڈانٹتا ہوں۔ اپنے شوق کو تازہ رکھے، اللہ آپ کے شوق کو بھی سلامت رکھے، ہمارے ذوق کو بھی یہ بات رکھے۔ بہرحال یہ تو اصل میں تعلق ایسا ہے، دیکھو ہم نے 3 دن کا اجتماع اس لیے رکھا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو مسائل کا کتنا فائدہ آ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا، ابھی تو دوسرا دن ہے، آپ کو نفع کتنا ہوا ہے، اور ترتیب سے آپ چلتے رہیں گے نا، وقت پہ 11:30 بجے کھانا کھاؤ سو جاؤ، اس کے بعد آپ ہم نے ایک اٹھانا شروع کرنا ہے، وقت پہ اٹھو، وقت پہ آؤ، وقت پہ 3 دن نظم کے ساتھ گزار لو، آہستہ آہستہ نظم آپ کا مزاج بن جائے گا۔